الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فیتوجہ قبلہ رجل من المؤمنین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں ایک کامل الایمان، پکا سچا یقین رکھنے والے نوجوان کا ذکر ہے جو دجال کے سامنے ڈٹ جائے گا اور اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دجال اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ دجال نکلے گا اور اس کی طرف متوجہ ہوگا مومنوں میں سے ایک آدمی، فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، تو دجال کے لوگ، مصالح ایسے لوگ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، باڈی گارڈ بھی کہہ لیجئے، دجال کے باڈی گارڈ، دجال کے افراد اس سے ملیں گے، فَيَقُولُونَ لَهُ، اور اس سے کہیں گے أَيْنَ تَعْمِدُ، کہاں کا تو ارادہ کیے ہوئے؟ فَيَقُولُ، تو وہ آدمی کہے گا أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، میرا ارادہ اس آدمی کی جانب ہے جو نکلا ہے، یعنی دجال جھوٹا کذاب، اس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ قال فیقولون لہ اوما تؤمن بربنا، تو دجال کے یہ کارندے اس سے کہیں گے کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے ہمارے رب پر؟ فیقول ما بربنا خفاء، وہ آدمی کہے گا ہمارے رب کے سلسلے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے مبرہ ہے، اور دجال تو سراپا دجل ہے، مکر و فریب ہے، اور اس کی کوئی بات صحیح سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، یہاں خفا و پوشیدگی ہی پوشیدگی ہے، ابہام ہے، تو یہ تو رب نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا اس کو۔ فیقولون اقتلوہ، تو دجال کے کارندے کہیں گے اس کو قتل کر دو۔ فیقول بعضهم لبعض، ایک دوسرے سے وہ کہیں گے الیس قد نہاکم ربکم ان تقتلوا احدا دونہ، کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس بات سے کہ تم کسی کو قتل کرو اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، یا اس کی عدم موجودگی میں کسی کو مارنا مت، یہ تو ہمارے رب یعنی دجال نے کہا ہے، اس لیے تم مت مارو، اس کو لے چلو۔ فینطلقون بہ الی الدجال، وہ اس نوجوان کو لے کر دجال کے پاس جائیں گے۔ فاذا رآہ المؤمن، جب مومن اس دجال کو دیکھے گا کہے گا یا ایھا الناس ھذا الدجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو یہی وہ دجال ہے جس کا تذکرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پوری تفصیل ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ان احادیث کی روشنی میں، پیشین گوئی کی روشنی میں واقعی یہی وہ دجال ہے، بچو اس سے۔ قال فیأمر الدجال بہ، جب نوجوان یہ کہے گا نا دجال کے بارے میں، تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا فیشج، شجہ کے اصل معنی آتے ہیں سر پر زخم ڈالنا، سر کو زخمی کرنا، سر کچلنا، تو اس نوجوان کا سر کچلا جائے گا۔ فیقول خذوہ وشجوہ، دجال کہے گا اس کو پکڑو، اس کا سر کچل دو۔ فیوسع ظہرہ وبطنہ ضربا، تو اس کی پیٹھ اور اس کے پیٹ پر خوب مارا جائے گا۔ دیکھو اوسع کے معنی کشادہ کرنا، ضرباً مار کے ذریعے سے اس کو کشادہ کر دیا جائے گا، یعنی اس کے جو کارندے ہوں گے وہ اتنا ماریں گے اس کو لاتوں اور گھونسوں سے کہ پوپلا ہو جائے گا، بالکل نرم ہو جائے گا، اتنا اس کو مارا جائے گا۔ قال فیقول اوما تؤمن بی، پھر دجال کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا اتنی پٹائی کرنے کے بعد؟ تو وہ نوجوان کہے گا انت المسیح الکذاب، تم تو ہو ہی مسیح جھوٹے، اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا ہے، اضافہ ہو گیا ہے ایمان میں میرے۔ قال فیؤمر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فیوشر بالمیشار من مفرقہ، اس کو چیر دیا جائے گا میشار، کرانتی سے، اس کو کاٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کرانتی کہتے ہیں، آرے سے، آرا کہتے ہیں، آرے سے کاٹ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، مفرق، مفرق کہتے ہیں دیکھو یہ مانگ کو، سر کے بیچ میں سے
حتیٰ یفرق بین رجلیہ، یہاں تک کہ ٹانگوں کے درمیان جدا کر دیا جائے گا، پورا چیر دیا جائے گا، دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ قال ثم یمشی الدجال بین القطعتین، پھر دجال چلے گا دونوں ٹکڑوں کے درمیان۔ دیکھو آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر کر دیا گیا اس آدمی کا، ایمان والے کا، اب دجال بیچ میں چلے گا۔ اپنی طاقت دیکھا، میری نافرمانی کرنے والے، میری خدائی کا اور میری ربوبیت کا انکار کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، دیکھو میں نے مار ڈالا اس کو۔ دونوں دھڑوں کے درمیان، ٹکڑوں کے درمیان چلے گا۔ ثم یقول له قم، یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی یہ قدرت دی، آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے کہ دجال اس سے کہے گا کھڑے ہو جا، مرا ہوا آدمی دو دھڑوں میں تقسیم، اسے کہے گا کھڑا ہو جا، فیستوی قائما، تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ ثم یقول له، پھر اس سے کہے گا زندہ ہو جانے کے بعد پھر اس سے کہے گا اتؤمن بی، کیا آپ مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ فیقول، تو آدمی کہے گا مزددت فیک الا بصیرۃ، تمہارے بارے میں اب اور زیادہ یقین میں اضافہ ہوا ہے، بصیرت میں اضافہ ہوا ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، دل کی بینائی کو، اب تو یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ واقعی تم ہی واقعی دجال ہو۔ میرے نبی نے یہ سب واقعات بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ دجال اس طرح کرے گا، تو نے میرے ساتھ کر دیا ہے، اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ قال ثم یقول یا ایھا الناس، کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی کہے گا، یہ نوجوان جس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر کہے گا اب مانتے ہو، یہ کہے گا اب تو اور یقین میں اضافہ ہو گیا، کہے گا اے لوگو انہ لا یفعل بعدی باحد من الناس، اب ایسا میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ دجال نہیں کر سکے گا، میں نشانی بتاتا ہوں، کیونکہ حضور نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی کو اس طرح مارے گا، زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد کسی کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔ قال فیاخذ الدجال، کہتے ہیں کہ پھر اس کو دجال پکڑے گا، لیذبحوا، تاکہ اس کو ذبح کر دے، اس کا گلا کاٹ دے۔ فیجعل ما بین رقبتہ الی ترقوتہ نحاسا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی گردن اور اس کی ہنسلی کے درمیان جہاں ذبح کیا جاتا ہے نا، اس جگہ کو تانبے میں بدل دے گا، اب چھری چلائے گا بھی تو چلے گی نہیں۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، اس کی جانب راستہ نہیں پائے گا، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اس کو ذبح نہیں کر سکے گا دجال۔ قال فیاخذ بیدیہ ورجلیہ، پھر اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر پکڑے گا، فیقذف بہ، یقذف بہ، اور اس کو پھینکے گا، ہاتھ پیر پکڑ کر یوں پھینکے گا۔ فیحسب الناس انما قذفہ الی النار، لوگ یہ گمان کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ دجال نے اس کو جہنم میں، آگ میں پھینک دیا ہے۔ وانما القی فی الجنہ، حالانکہ وہ آدمی جنت میں ڈالا گیا ہوگا، راحت اور آرام کی جگہ میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ شہادت میں بلند رتبے والا یہی آدمی ہوگا۔ دجال جیسے فتنے اور کرشماتی انسان اور دجل اور مکر و فریب کے مجسمے کے سامنے بھی وہ ڈگمگائے گا نہیں، قتل ہونا گوارا کر لے گا لیکن اس کو رب نہیں مانے گا اور اس کی عجیب و غریب حیرت انگیز چیزوں پر ایمان نہیں لے آئے گا۔ اللہ کے یہاں اس کا آدمی کا بڑا رتبہ ہوگا، بڑی شہادت اور بڑے رتبے کا، مرتبے کا یہ مالک ہوگا۔